محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز ناظرین، اس کتاب علم الصیغہ میں آج ہمارا سبق ماضی مجہول از حرف وزن سے ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو سبق میں ہمارا سبق فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کے 3 وزن ہیں، فاعلہ، فعلہ، فاعلہ اور فعولہ تھا۔ آج ہمارا سبق ماضی مجہول ہے۔ تو ماضی مجہول فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد کے تو 3 وزن ہوئے۔ یہ فعل ماضی معروف ثلاثی مجرد 3 وزن پر آتا ہے۔ فعلہ جیسے ضربہ، فعلہ جیسے سمعہ، فعولہ جیسے کرما۔ اب ان تینوں وزنوں کی، یعنی فعلہ کی بھی، فعلہ کی بھی، فعولہ کی بھی، اگر ماضی مجہول بنانی ہے، ماضی مجہول لانی ہے، تو ماضی مجہول کس وزن پر آئے گی؟ کیا فعلہ کی ماضی مجہول الگ وزن پر ہوگی اور فعلہ کی ماضی مجہول الگ وزن پر ہوگی اور فعولہ کی ماضی مجہول الگ وزن پر ہوگی؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ان تینوں وزنوں کی فعل ماضی مجہول صرف ایک وزن پر ہوگی۔ یہ 3 وزن معروف میں ہیں، لیکن فعل ماضی مجہول ثلاثی مجرد تینوں وزنوں سے، فعلہ سے بھی، فعلہ سے بھی، فعولہ سے بھی، تینوں وزنوں سے ایک وزن پر آئے گا اور وہ وزن ہے فعلہ۔ تو ضربہ کی ماضی مجہول بھی فعلہ کے وزن پر ضربہ، اور سمعہ کی ماضی مجہول بھی فعلہ کے وزن پر سمعہ، اور کرما کی ماضی مجہول بھی فعلہ کے وزن پر کرما آئے گی، کرما آئے گی۔ اب اس میں شاید یہ سوال ذہن میں آئے کہ کرما تو لازم ہے، باب کرما یکرمو لازم ہے، لازم سے تو مجہول آتا ہی نہیں ہے۔ تو کرما کی ماضی مجہول کرما کیسے آ جائے گی؟ اور نہ کرما یکرمو کی گردان میں جو منشعب میں دی ہے اس میں کرما دیا ہے، نہ یکرمو ہے، نہ مکروم ہے۔ تو پھر کیسے بتا رہے ہیں کہ تینوں وزنوں سے؟ فعولہ سے بھی، جیسے کرما کی ماضی مجہول کرما۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لازم تو ہے، لیکن لازم کو کبھی متعدی بنا لیتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے متعدی بنانے کا۔ اس کا طریقہ آگے اس کتاب میں آئے گا انشاءاللہ۔ وہ طریقہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، ابھی بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ تو وہ طریقہ یہ ہے کہ جس لازم کو بھی متعدی بنانا ہے اور مفعول لانا چاہتے ہیں، تو اس مفعول پر حرف جار داخل کر دیں، حرف جار داخل کر دیں تو وہ فعل لازم متعدی بن جاتا ہے۔ تو کرما کی ماضی مجہول جو آئے گی تو وہ اسی صورت میں آئے گی جبکہ اس کو حرف جر سے متعدی بنا لیا جائے۔ اسی لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ تینوں وزنوں سے فعل ماضی مجہول فعلہ کے وزن پر آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ تینوں وزنوں سے ماضی مجہول کا وزن صرف ایک ہے، تینوں وزنوں سے فعل ماضی مجہول ایک ہی وزن پر آئے گی اور وہ ہے فعلہ۔ تو ماضی مجہول از ہر سہ وزن بر وزن فعلہ آید،
ماضی مجہول تینوں وزنوں سے فعلا کے وزن پر آتا ہے، یا ماضی کو مؤنث بولتے ہیں تو آتی ہے۔ تو مضارع مجہول مطلقاً بر وزن یفعل آید، اور مضارع مجہول مطلقاً یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ مضارع مجہول مطلقاً مطلب چاہے مضارع فعلا کا ہو، یا مضارع مجہول فعلا کا ہو، یا مضارع مجہول فعلا کا ہو، مطلقاً تینوں سے یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ تو مضارع مجہول مطلقاً یفعل کے وزن پر آتا ہے، یہ ہوا۔ تو اب ماضی معروف کے 3 وزن ہوئے، فعلا فعلا فعلا۔ اب فعلا کے 3 مضارع ہوئے تینوں حرکتوں کے ساتھ، فعلا یفعل فعلا یفعل فعلا یفعل۔ تو 3 صورتیں تو ثلاثی مجرد کی یہی بن گئیں، فعلا یفعل فعلا یفعل فعلا یفعل۔ فعلا کے مضارع 2 آتے ہیں، فعلا کے مضارع 2 یفعل اور یفعل، جیسے سمع یسمع اور حسب یحسب۔ تو 2 صورتیں فعلا کے مضارع کی ہو گئیں، 2 طریقے فعلا کے ہو گئے، اور فعلا کا تو ایک ہی ہے، یفعل ہی آتا ہے بس۔ تو یہ 6 صورتیں ہوئیں ثلاثی مجرد کی، ثلاثی مجرد کی 6 صورتیں ہو گئیں۔ پس ثلاثی مجرد را 6 باب حاصل شدہ، تو ثلاثی مجرد کو 6 باب حاصل ہوئے۔ باب کا معنی دروازہ ہوتا ہے، باب دروازہ، لیکن ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہوئے۔ تو اس میں باب ثلاثی مجرد کا تو کوئی گھر یا کوئی کمرہ نہیں ہے جس میں کہ دروازہ ہو، ثلاثی مجرد کے 6 دروازے ہو گئے۔ تو باب کا معنی اصل لغوی دروازہ ہے، لیکن ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں۔ اس میں جو باب ہے اس کا معنی صورت، طریقہ یہی ہے کہ ثلاثی مجرد 6 طریقے پر آتا ہے۔ باب معنی طریقہ یا صورت، 6 صورتوں پر آتا ہے۔ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، باب کا معنی اس میں دروازہ نہیں ہے بلکہ صورت کے ثلاثی مجرد کی 6 صورتیں ہیں، فعلا یہ جو میں نے ابھی گنائیں، اور یا طریقہ کے 6 طریقے پر آتا ہے ثلاثی مجرد۔ تو بہرحال تو ثلاثی مجرد کے 6 باب حاصل ہو گئے۔ اولاً بیان صیغ افعال و اسماء مشتقات کردہ می شود۔ اولاً پہلے فعلوں اور اسماء مشتقات کے صیغوں کا بیان کیا جاتا ہے، یعنی پہلے جو ہے وہ باب بیان نہ کر کے پہلے فعلوں کے صیغے بیان کریں گے کہ کس فعل کے کتنے صیغے آتے ہیں، مشتق کے کتنے صیغے آتے ہیں، پھر اس کے بعد میں باب دکھائیں گے۔ تو پہلے فعلوں اور اسماء مشتقات کے صیغوں کا بیان کیا جاتا ہے، بعد ازیں اس کے بعد تفصیل ابواب، بابوں کی تفصیل نمودہ خواہد شد دکھائی جائے گی۔ نمودن دیکھنا دکھانا، نمودہ خواہد شد یہ فعل مستقبل مجہول ہو گیا، دکھائی جائے گی۔ اس کے بعد بابوں کی تفصیل دکھائی جائے گی۔ ماضی را 13 صیغہ آید، ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں، 13 ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں۔ اب میزان میں پڑھا تھا کہ ماضی کے 14 صیغے آتے ہیں، اس میں ایک کم کیسے ہو گیا، 13 صیغے آتے ہیں کہا گیا۔ تو اس میں میزان میں ماضی کی گردان میں جب آپ غور کریں گے پڑھیں گے تو اس میں ایک صیغہ 2 جگہ آتا ہوا ملے گا،
تثنیہ مذکر حاضر و مؤنث حاضر کا صیغہ ایک ہی ہے، فعلتما، ایک ہی صیغہ ہے فعلتما۔ حاضر سے گردان کریں، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے، فعلتما، فعلتن، تو یہ فعلتما دو جگہ آیا ہے، صیغہ ایک ہی ہے فعلتما۔ تو اس کتاب میں ایک سے ہی دونوں کا کام لیا گیا ہے، فعلتما، یعنی یہ صیغہ ایک جگہ ہے مذکر حاضر میں، اور مؤنث حاضر کے لیے اسی سے کام چلایا گیا ہے۔ تو یہاں گردان میں ایک جگہ آئے گا فعلتما، حاضر سے گردان اس طرح ہوگی اس کتاب میں، فعلتما، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتے۔ اب یہ فعلتما والا صیغہ نہیں ہوگا، بلکہ فعلتے کے بعد فعلتن، جمع مؤنث حاضر کا صیغہ، تو اس لیے اس کتاب میں ایک صیغہ کم ہو گیا ہے۔ تو ماضی کے 13 صیغے آتے ہیں، اس بات، فعل ماضی معروف، فعل ماضی معروف مثبت، فعل ماضی معروف مثبت، فعل، عین پر تینوں حرکتیں لگی ہیں، فعل، 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 یعنی ماضی کسی بھی وزن پر آ سکتی ہے ان میں سے، ضربہ ہو جا تو فعل ہو جائے گی، سمع ہو تو فعل، اور کرما ہو تو فعل۔ تو فعل، اس ایک مذکر نے کیا، اس ایک مذکر نے کیا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ فعل، ان دو مذکروں نے کیا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ فعلوا، ان کئی مذکروں نے کیا، صیغہ جمع مذکر غائب۔ فعلت، اس ایک مؤنث نے کیا، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ فعلتا، ان دو مؤنثوں نے کیا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ فعلنا، ان کئی مؤنثوں نے کیا، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ فعلتا، تو ایک مذکر نے کیا، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ فعلتما، تم دو مذکروں نے کیا، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ فعلتم، تم کئی مذکروں نے کیا، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ فعلتی، تو ایک مؤنث نے کیا، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ فعلتن، یہاں تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ ختم کر دیا گیا ہے اور تثنیہ مذکر حاضر کے صیغے سے ہی کام لیا گیا ہے۔ فعلتن، تم کئی مؤنثوں نے کیا، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ فعلتو، میں ایک مذکر یا ایک مؤنث نے کیا، صیغہ واحد مذکر و مؤنث متکلم۔ فعلنا، ہم دو مذکر یا مؤنث، ہم کئی مذکر یا کئی مؤنث نے کیا، صیغہ تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم۔ بحرکات ثلاثہ عین، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ، کیونکہ ماضی کے 3 وزن ہیں، فعل، 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 تو کسی بھی وزن پر ماضی آ سکتی ہے۔ اب یہ فا، عین، لام کیونکہ موزون بہی ہیں، ان سے وزن کیا جاتا ہے، تو ان کا تو کوئی اپنا حرکت ہے نہیں، جو لفظ جس لفظ کا بھی وزن کرنا ہے تو اس لفظ پر جو حرکت ہوگی اسی کے حساب سے فاعل لام کو حرکت دے دی جاتی ہے، کیونکہ فاعل لام وزن کرنے کے لیے طے کر لیے گئے ہیں، موزون بہی ہیں۔ تو بحرکات ثلاثہ عین، عین کی تینوں حرکتوں کے ساتھ۔ اب اس میں جو یہ 13 صیغے ہیں تو کون سا صیغہ کس کے لیے ہے؟ سہ صیغہ اولا برائے مذکر غائب است، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں، غائب کے لیے ہیں، پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے لیے ہیں۔ فعل، فعلا، فعلو، یہ 3 صیغے
مذکر غائب کے لیے ہیں۔ اول واحد، پہلا واحد، فعلا واحد مذکر غائب، دوم تثنیہ، دوسرا تثنیہ فعلا، سوم جمع، تیسرا جمع فعلو۔ بعد ازاں سہ صیغہ مونث غائب است، صیغہ مونث غائب است، اس کے بعد 3 مونث غائب کے صیغے ہیں۔ بعد ازاں سے صیغہ مونث غائب است، اس کے بعد 3 مونث غائب کے صیغے ہیں۔ بہمو وضع، اسی طریقے پر، ہمو معنی اسی اور وضع معنی طریقہ، اسی طریقے پر۔ کس طریقے پر؟ جس طریقے پر پہلے 3 صیغے مذکر غائب کے ہیں۔ کس طریقے پر ہیں مذکر غائب کے صیغے؟ پہلا واحد کے لیے، دوسرا تثنیہ کے لیے، تیسرا جمع کے لیے۔ تو اسی طریقے سے یہ مؤنث کے 3 صیغے، پہلا واحد مؤنث کے لیے، دوسرا تثنیہ مؤنث کے لیے، اور یہ تیسرا جمع مؤنث کے لیے۔ تو اس کے بعد 3 مؤنث غائب کے صیغے ہیں اسی طریقے پر۔ بعد ازاں سے صیغہ مذکر حاضر است، اس کے بعد 3 مذکر حاضر کے صیغے ہیں، 3 مذکر حاضر کے صیغے ہیں اسی طریقے پر، مگر فرق ہے تھوڑا سا۔ اس کے بعد 3 مذکر حاضر کے صیغے ہیں اسی طریقے پر، یعنی پہلا واحد کا، دوسرا تثنیہ کا، اور تیسرا جمع کا۔ لیکن اس کی جو تثنیہ ہے فعلتما، وہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آئے گی، لیکن تثنیہ برائے مؤنث حاضر نیز آید، لیکن اس کی تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتی ہے، لیکن اس کی تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتی ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے، لیکن اس کی تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی آتی ہے۔ بعد ازاں 2 صیغہ مؤنث حاضر است، اس کے بعد 2 مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، 2 مؤنث حاضر کے، پہلا واحد اور دوم جمع، دوسرا جمع۔ تثنیہ کا کام تثنیہ مذکر کے حاضر کے صیغے سے لے لیا گیا، تو اس کے بعد 2 مؤنث حاضر کے صیغے ہیں، پہلا واحد اور دوسرا جمع۔ بعد ازاں 2 صیغہ متکلم است، اس کے بعد 2 متکلم کے صیغے ہیں، اس کے بعد 2 متکلم کے صیغے ہیں، پہلا واحد مذکر اور مؤنث، پہلا واحد مذکر و مؤنث، و دوم ہر دونوں کے لیے، اول ورائے واحد مذکر و مؤنث ہر دو، پہلا واحد مذکر و مؤنث دونوں کے لیے، و دوم برائے تثنیہ مذکر و مؤنث و جمع مذکر و مؤنث، اور دوسرا یعنی متکلم کا دوسرا صیغہ تثنیہ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر و مؤنث کے لیے ہے۔ تو یہ ہوئی گردان کی تفصیل کہ ماضی معروف کی گردان میں کتنے صیغے ہیں اور کون سا صیغہ کس کے لیے ہے۔ اس گردان میں ترجمہ اور صیغہ، یہ 2 چیزیں یاد کرنی ہیں، صیغہ اور گردان۔ فعلا یعنی ترجمے اور صیغے کے ساتھ ہی گردان یاد کریں۔ فعلا اسے ایک مذکر نے کیا، صیغہ واحد مذکر غائب، اس طریقے سے بغیر ترجمے کے یا بغیر صیغے کے گردان یاد نہ کریں، بلکہ ترجمے اور صیغے کے ساتھ ہی گردان کو یاد کریں، کیونکہ صیغے کی یا ترجمے کی ضرورت کہیں بھی اچانک پڑ جاتی ہے، تو صیغہ اور ترجمہ ذہن کی سطح اول پر ہونا چاہیے، اور یہ گردان اتنی پختہ ہو جائے
اتنی پکی یاد ہو جائے کہ جیسے کہ الحمد پڑھتے ہوئے نماز میں ذہن چاہے کدھر چلا جائے لیکن الحمد میں غلطی نہیں ہوتی۔ الحمد پڑھتے ہوئے، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے نماز میں کبھی غلطی نہیں ہوئی، چاہے ذہن کہیں بھی چلا جائے، ذہن سورہ فاتحہ میں حاضر ہو یا نہ ہو، زبان پڑھتی چلی جاتی ہے، کوئی غلطی ہوتی نہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ گردان اتنی پختہ ہو جائے کہ ذہن چاہے جہاں ہو لیکن زبان پڑھتی چلی جائے، غلطی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔